سے آج کے موضوع پر بات کرنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موضوع کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے۔ اتحاد ملت کی علمی اور فکری بنیادیں۔ تو اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ یہ ملت خود کہتے کسے ہیں، ملت کا تصور کیا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ ملت کے اتحاد سے آخر مراد کیا ہے، اور تیسری بات یہ کہ اگر عصر حاضر میں اتحاد ملت کی کوئی موومنٹ اٹھنی ہے، واقعتاً ملت کو متحد کیا جانا چاہیے، تو پھر اس کام کے لیے علمی اور فکری بنیادیں کیا ہونی چاہیے۔ تو یہ 3 مختلف حصے ہیں اس کے، جس پر میں بات کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ ملت، عام طور پر لوگ جب ملت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو موجودہ دور میں یہ جو مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد جو نارتھ افریقہ کے کنارے سے لے کر انڈونیشیا کے تک پھیلی ہوئی یہ مسلمانوں کی نسل کہ جن کے آباء و اجداد مسلمان تھے اور آج جن کی پہچان مسلمان ہونا ہے، یہ مراد لیتے ہیں۔ لیکن حاضرین محترم، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تصور انتہائی غلط ہے۔ قرآن مجید نے ملت کا مفہوم، ملت کا لفظ اس مفہوم میں استعمال نہیں کیا جس مفہوم میں ہم تمام مسلمانوں کو کہ جو آج موجود ہیں انہیں ملت اسلامیہ کہتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے اس پر لکھا بھی ہے۔ ملت اسلامیہ کی تاریخ ثروت سولت کی کئی جلدوں میں بہت ہی مشہور ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ اس کتاب میں ملت اسلامیہ سے مراد وہ تمام لوگ کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں وہ ملت۔ لیکن قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ قرآن مجید میں ملت کا لفظ استعمال ہوا ہے ملت ابراہیم حنیفہ۔ قرآن 2 مختلف جگہوں پر ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، اس سیاق و سباق میں آپ دیکھیں تو ہرگز وہاں مراد ابراہیم علیہ السلام کی نسل نہیں ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ۔ ملت ابراہیم کا مطلب اصل میں بنیادی طور پر ابراہیم کا طریقہ۔ تو یہ جو ملت ہے بنیادی طور پر یہ کسی گروہ انسانی کا، کسی نسل انسانی کا نام نہیں، بلکہ بنیادی طور پر یہ ایک منہج ہے، ایک طریقہ ہے، ایک راستہ ہے۔ تو ملت ابراہیم، تو اب یہاں سے بالکل دیکھیے موضوع کی جہت، ڈائمنشن وہ بالکل تبدیل ہوا جا رہا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے اس سیمینار کے منتظمین کے ذہن میں کیا تھا، لیکن یہاں سے اس کا بالکل ڈائمنشن بدل رہا ہے۔ ملت میں کسی انسانی گروہ کو نہیں کہہ رہا ہوں، بلا شبہ مسلمان ایک آئیڈینٹی ہیں، آج کے مسلمان ایک علیحدہ تشخص رکھتے ہیں، مسلمان ہونا ان کی پہچان ہے، تاریخی طور پر وہ مسلمان کہلاتے ہیں، ان کے بہت سارے مفادات مشترک ہو سکتے ہیں، اور بلا شبہ پین اسلامزم یا اتحاد بین المسلمین کی جو تحریکیں چلتی رہی ہیں وہ مفید ہیں، ان کے اثرات ہیں۔ لیکن میں جس ملت کی بات کر رہا ہوں اور جس کے اتحاد کی بات کر رہا ہوں وہ بہت مختلف چیز ہے۔ ملت جب بنیادی طور پر ایک طریقے کا نام ہے تو لہذا تمام مسلمانوں کے اجتماعی مفادات کے لیے اگر آج ان پر ظلم ہو رہا ہے، اگر آج ان کے علاقوں پر جارحیت ہو رہی ہے، تو انہیں اپنے مفادات کے لیے مشترک ہو جانا چاہیے
یہ ساری آوازیں کتنی ہی مفید ہوں لیکن یہ اتحاد ملت والی بات نہیں. یہ اس لیے کہ اصل میں ملت بنیادی طور پر پہلے پیدا ہوتی ہے یعنی اتحاد سے نہیں، پہلے تو خود انتشار سے پیدا ہوتی ہے، اختلاف سے پیدا ہوتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں دعوت دے رہے تھے تو اسلاف کا وہ دین اور وہ جو کلچر اور ثقافت وہاں موجود تھی اس پر تنقید کر رہے تھے. اس پورے طریقے فکر پر، اس پورے طرز عمل پر، اس پورے طریقے عبادات پر، اس پورے طریقے دین پر آپ تنقید کر کے یہ بتا رہے تھے کہ اصل حق کیا ہے اور سچ کیا ہے. تو بنیادی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ بنیادی طور پر تھا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ اللہ نے انہیں ایک انسان ہونے کی حیثیت سے جو کوگنیٹیو کیپیبلٹیز، ادراکی صلاحیتیں، سوچنے سمجھنے اور نتائج اخذ کرنے کی جو صلاحیتیں دی تھیں، ان کا وہ بھرپور استعمال کرتے ہوئے اپنے وقت کے طریقے کا جائزہ لے رہے تھے کہ میری قوم اور میرے ہم عصر لوگ جن خداؤں کو پوجتے ہیں، جنہیں اپنا خدا بنایا ہوا ہے، وہ خدا بننے کے قابل ہیں یا نہیں. وہ پوری کائنات کی ایک ایک چیز پر غور کرتے ہوئے بالکل عقلی سفر سے اپنی ادراکی اور کاگنیٹیو کیپیبلٹیز کو استعمال کرتے ہوئے وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ کائنات کی تو جتنی چیزیں ہیں، خواہ وہ بالکل سورس آف انرجی ہوں، وہ ساری چیزوں کو کنٹرول ہی کرنے والی ہوں، وہ سب کے سب ایک نظام کی پابند ہیں. یہ خدا کیسے ہو سکتی ہیں؟ ان سب کا تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے وہ بالآخر پکار اٹھتے ہیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں اپنی پوری توجہ، میں اپنی تمام توجہات کے ساتھ اپنی ذات کو اور اپنے رخ کو اس ہستی کی طرف متوجہ کر رہا ہوں، فوکس کر رہا ہوں کہ جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، پیدا کیا ہے، جس نے مجھے تخلیق کیا ہے، اور حنیف یکسو ہو کر. مطلب اس میں اب اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ان کا عقلی سفر ہے کہ جس کو قرآن مجید نے پورٹرے کیا ہے، اس کی پوری تصویر کھینچی ہے. پہلے وہ سورت کی طرف، اور آپ نے سب وہ سنا ہوا ہے مختلف آوازوں میں کہ ستارے کی طرف اور سورت کی طرف، یہ سب کہتے ہوئے سب کا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں. تو بنیادی طور پر اپنی کوگنیٹیو کیپیبلٹیز کو استعمال کرتے ہوئے حقیقت کی طلب، اس کا بھرپور، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہدایت آتی ہے. جو لوگ اپنی ادراکی صلاحیتوں کو اخلاص کے ساتھ سچائی کو دریافت کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان پر ہدایت آتی بھی ہے. اس لیے کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ یہدی الیہ من ینیب، اللہ یجتبی الیہ من یشاء و یہدی الیہ من ینیب، کہ رسالت کے منصب کے لیے تو اللہ جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے اپنی مشیت کے مطابق، اپنی پالیسی کے مطابق. لیکن یہدی الیہ من ینیب، لیکن جو شخص بھی اس کی طرف انابت کرتا ہے، پوری توجہ سے اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اللہ اسے ہدایت ضرور دیتا ہے. یہدی الیہ من ینیب. تو یہ انابت، ادراکی صلاحیتوں کو پورے اخلاص سے استعمال کرتے ہوئے تمام اطراف سے کٹ کر جب آپ سچائی کی تلاش اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ہدایت بھی ملتی ہے. اور بنیادی طور پر اس سے وہ ملت پیدا ہوتی ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ملت پیدا کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً محض اس نسل کے مفادات کی
لیے نہیں کھڑے ہوئے تھے کہ جس سے ان کا تعلق تھا. ان کا پیغام پوری انسانیت کے لیے تھا. ان کا وہ محض کسی مذہب کا ریوائول بھی نہیں چاہتے تھے, نہ ہی وہ کسی ریجنل نیشن کی جو ہے وہ مادی ترقی کے خواہاں تھے, بلکہ ان کا پیغام پوری انسانیت کے لیے تھا. اور انسانیت کے لیے یہ پیغام تھا کہ حقیقت اور سچائی کو تم جو ہے ایمانداری سے دریافت کرو, اور مجھ پر جو کچھ نازل ہو رہا ہے وہ وہی سچائی تو ہے کہ جس کو تم اگر ایمانداری کے ساتھ اپنی ادراکی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے دریافت کرنے کی کوشش کرو تو خود تصدیق کرو. رسول